بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان حارث نیاز، آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آج پاکستان۔ میں اس وقت موجود ہوں پاکستان کے ایک ایسے شخص کے ساتھ جس کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے۔ یہ ایک ایسے شخص ہیں، یہ ضلع رحیم یار خان سے ان کا تعلق ہے۔ ان کا نام ہے عامر فاروق صاحب۔ ناظرین، یہ ایک سوشل ایکٹیوسٹ اور سوشل ورکر ہیں۔ ناظرین، انہوں نے بے شمار لا تعداد غریبوں، یتیموں، بے سہارا لوگوں کی مدد کی اور ان کا سہارا بنتے رہے ہیں۔ ناظرین، ہم ان سے جانتے ہیں کہ یہ کیسے کرتے رہے ہیں۔ تو ناظرین، ہماری ویڈیو کے ساتھ رہیے گا اور ان سے ہم جانتے ہیں انہی کی کہانی، انہی کی زبانی۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک، آپ سنائیں سر۔ الحمدللہ۔ سب سے پہلے تو میں آج پاکستان جو آپ کا یوٹیوب چینل ہے اس کے حوالے سے آپ کو جو ہے اپریشیٹ کروں گا کہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ لوگ آئے ہمارے پاس یہاں پر۔ اور یہ بیسیکلی جو شیئرنگ ہے، یہ ویورز جو اس چیز کو دیکھیں، میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اس کو شیئر کیا کریں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت اتنی برائیاں ہیں، اتنی چیزیں ہیں، لوگ اس کو پھیلاتے ہیں، لیکن اگر پازیٹیو چیز کو شیئر کیا جائے تو وہ بھی ایک نیکی ہے، اور کئی لوگ اس سے سیکھتے ہیں اور وہ آگے سے آگے وہ بھی ان چیزوں میں انوالو ہوتے ہیں۔ تو بیسیکلی ہم جو چیزیں کر رہے ہیں میں بڑا کرسپلی آپ کو بتاؤں گا۔ ہمارے جتنے بھی پلانز ہیں زیادہ تر لانگ ٹرم ہیں۔ لانگ ٹرم سے مراد یہ ہوتی ہے کہ ایک ہوتا ہے کسی کی امداد کرنا، ایک ہوتا ہے کسی کا مسئلہ حل کرنا۔ ہم کوشش کرتے ہیں اگلے بندے کا مسئلہ حل ہو، بجائے اس کے کہ اس کو 1 مہینہ راشن دیتے ہیں، اگلے مہینے پھر کہاں سے لائے گا؟ جتنے کا وہ 1 مہینے یا 4 مہینے کا اس کا راشن بنتا ہے، ہم کوشش کرتے ہیں اتنے میں اس کو ریڈی لگا دیں، اتنے میں اس کو چھوٹی سی دکان ڈال دیں۔ اب تک الحمدللہ 158 159 ہم چھوٹے کاروبار بنا چکے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہمارا جو ایجوکیشن کا سیٹ اپ ہے اس میں تقریباً الحمدللہ ہمارے پاس 200 سے زیادہ یتیم بچے ہیں ڈفرینٹ سینٹرز میں، اور ان کی اسکول کی فیسوں سے لے کر ان کی ایجوکیشن، ان کے قاری صاحب تک ہم لوگوں نے ارینج کیے ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ لائف میں ایک وہ بن جائیں، کچھ ان کا لائف کا جو بیسیکلی ایم ہے وہ اس کو اچیو کر سکیں، اس گول کو۔ پیسے کی وجہ سے وہ نہ رہے، اس وجہ سے نہ رہے کہ وہ یتیم ہے۔ تو میں نے جو جیسے آپ کو پہلے کہا کہ لانگ ٹرم پروجیکٹس ہیں، تو یہ پروجیکٹ بھی لانگ ٹرم ہے۔ اسی طرح ہم نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ پہ کام کر رہے ہیں، اسی طرح ہم نے ای کامرس پہ ابھی ہم نے ای لائبریری میں ایک ویب ڈیزائننگ کا کورس شروع کیا ہے جس میں 50 کا بیچ ابھی انیشیٹ ہو چکا ہے۔ ہمارا یہ الرحمت دسترخوان چل رہا ہے جہاں پر ڈیلی لوگ 12:30 بجے سے لے کر 3 بجے تک کھانا کھاتے ہیں اور 100% فری ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ نے انوائرمنٹ دیکھا ہے کتنا صاف ستھرا ہے، اور جو اچھی کوالٹی فوڈ ہے، اور مینیو ہے فکس، پچھلے 7 ماہ سے یہاں پہ الحمدللہ یہ چل رہا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت سارے چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس ہیں، میڈیسنس کے ہیں، ٹریٹمنٹ کے ہیں، آپریشنس کے ہیں۔ ابھی ہم نے جیکٹ ڈسٹریبیوشن کی ہے، تو الحمدللہ ابھی تک ہم 1700-1800 سے زیادہ جیکٹ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں نیو لے کر۔ تو اس طرح ہم بہت ساری چیزوں پہ کام کر رہے ہیں۔ تو میں بس اپنے دوستوں سے یہ کہوں گا کہ یہ اللہ پاک جب اس چیزوں میں ہم کوشش شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک ہم سے کرواتا رہتا ہے۔ اور آپ سنائیں۔ الحمدللہ ٹھیک، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ تو میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے یہ جو کام شروع کیا ہے یہ کب اور کیسے، اور آپ کے ذہن میں یہ مائنڈ میں کیسے آیا سب کچھ؟ اچھا، میں کافی عرصے سے ایکٹیویزم پہ کام کر رہا ہوں۔ بہت سارے مسائل پہ ہم بولتے ہیں، بہت سارے مسائل پہ ہم لوگوں نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اور الحمدللہ وہ حل بھی ہوتے ہیں، اور ہم لوگ کوشش کرتے ہیں ایڈمنسٹریشن کو ان چیزوں کی طرف لے کے آئیں۔ میں 6 سال سے ایکٹیویزم پہ کام کر رہا ہوں۔ پھر ایک وقت آیا جب ہم نے سوچا کہ یار یہ مسائل کا حل بھی خود شروع کریں۔ ہم بیٹھ کر ڈرائنگ روم میں بجائے کہ فلاں برا ہے، حکومت بری ہے، ایڈمنسٹریشن بری ہے، مسئلے کا حل تو نہیں نکلا۔ پھر ہم نے حل کی طرف سوچنا شروع کیا، اور حل کی طرف جانے کے لیے پہلا سٹیپ ہمارا یہ تھا کہ ہم نے ایجوکیشن کو ٹارگٹ کیا، پھر ہم نے اسمال بزنس کو ٹارگٹ کیا۔ ہم نے کہا بھائی کووڈ میں ہم نے راشن بیگز دیے، لیکن ہم نے کہا ہم کب تک دیں گے ان لوگوں کو راشن بیگ؟ آخر تو ان کو راشن بیگ بند کرنا پڑے گا، 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ۔ پھر ہم نے سوچا کہ انہی پیسوں سے ہم ان کو ریڑیاں لگا کے دیتے ہیں، چھوٹے کاروبار کریٹ کر کے دیتے ہیں۔ ماشاءاللہ ابھی باہر بھی ایک ریڑی کھڑی تھی، وہ بھی ہم نے پروجیکٹ انیشیٹ کیا ہے۔ ایسے ہمارے شہر میں 158 بزنسز ہو گئے۔ تو آئیڈیا بیسیکلی آیا اس جگہ سے تھا کہ ہم لوگوں نے یہ آئیڈیا سوچا کہ بجائے ڈسکشن کے سولوشن کی طرف آئیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم لانگ ٹرم پروجیکٹس پہ کام کرتے ہیں کہ سولوشن دیں، مدد نہ ہو کسی کی۔ تو میرا دوسرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو ٹیم ممبر کام کرتے ہیں جتنے بھی ہیں، آپ کیا ان کو تنخواہ دیتے ہیں یا وہ بھی فی سبیل اللہ کام کرتے ہیں؟ اچھا، ہمارے ساتھ جو ٹیم ممبرس کام کرتے ہیں
پورے ڈسٹرکٹ میں میرے ساتھ لوگ کام کرتے ہیں، صادق آباد میں، رحیم یار خان میں، خانپور میں، زہر پیر میں، لیاقت پور میں. اچھا، ان کے علاقے میں جو ایشوز ہوتے ہیں جب ان کے اوپر ہم لوگ کام کرنے لگتے ہیں تو ہم ان لوگوں کو انگیج کر لیتے ہیں. والنٹیئرس کی بہت بڑی تعداد کنیکٹڈ ہے الحمدللہ. رحیم یار خان میں بھی 100 سے زیادہ لوگ میرے سے والنٹیئر کام کرتے ہیں، لیکن ایک جو پورشن ہے وہ ہمارا تنخواہ دار کا بھی ہے جس کو ہم سیلری بھی دیتے ہیں. دسترخوان کی ٹیم ہوتی ہے، پیچھے شیف ہیں، کک ہیں، ان کا تو روزگار ہے نا. اسی طرح ہماری جو ایجوکیشن میں ہم نے ٹیچرز ہائر کی ہوتی ہیں، ہم والنٹیئر کسی سے پڑھوا نہیں سکتے، تو ہم لوگ ان 14-15 ٹیچرز ہیں ان کو ہم سیلریز دیتے ہیں. تو تقریباً اراؤنڈ اباؤٹ 25 to 26 لوگ جو ہیں وہ سیلری پہ ہیں، باقی 100 سے زیادہ والنٹیئر کام کرتے ہیں. اچھا سر، آپ یہ جو کام کر رہے ہیں یہ آپ اسی شہر میں کام کرتے ہیں یا کہیں اور بھی آپ کا کرنے کا پلان ہے، یا آپ شروع کر چکے ہیں یا کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے؟ اچھا، ہم کام تو پورے ڈسٹرکٹ میں کرتے ہیں، لیکن ہمارے 95% پروجیکٹ لوکل میں ہیں، سٹی میں. کہتے ہیں کہ ہمسایوں کا سب سے پہلا حق ہوتا ہے، تو ہم اگر ساتھ والے گھر میں ایک مریض پڑا ہے اس کو چھوڑ کر ہم سوچتے ہیں کہ ہم کسی اور جگہ پر جا کر اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، تو بہتر ہے کہ ہم ادھر ہی پہلے لوکل کے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ. لیکن ہم صادق آباد میں ہماری ایک اور ممبر ہے عمیرہ باری آپی، وہ بھی ہماری وہاں کی ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں. اسی طرح خانپور میں، لیاقت پور میں ہمارے والنٹیئرز ہیں، وہاں پہ ابھی ٹیم نہیں کریٹ کی، لیکن سٹل ہم ابھی رحیم یار خان سٹی میں زیادہ کام کر رہے ہیں. اچھا سر، یہ جو آپ اتنا خرچہ کرتے ہیں، اتنا آپ کا خرچہ ہوتا ہے، یا یہ آپ اپنی جیب سے کرتے ہیں یا پھر آپ کی اس کام میں کسی اور کی بھی مدد شامل ہے، یہ بتائیں ہمیں. اچھا، جب بھی کچھ نیا کچھ بھی چیزیں شروع کی جاتی ہیں نا، اللہ پاک نے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ 1 دو گے میں 10 گنا دلواؤں گا آپ سے. تو اسی طرح ہر چیز میں ہے. میں ابھی ادھر بھی بچوں کو کہہ کہ جو ہنر ہے، آپ 1 ہنر دیں گے تو اللہ پاک آپ کو 10 ہنر اور دے دے گا واپس. اسی طرح انیشیٹ ہم نے اپنی خود فائنانس سے کیا تھا. ابھی بھی ہمارا فائنانس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اپنے بزنس کا ہم نے 50% کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کے اندر، اور کافی چیزیں ہم اپنے اس سے کرتے ہیں. جب ہم پلان اس کو کر لیتے ہیں، پہلے ہر پروجیکٹ ہم خود سے پہلے انیشیٹ کرتے ہیں، پھر دوست ہمیں کالز کرتے ہیں کہ یار عامر بھائی آپ کریں تو ہم بھی آپ کے ساتھ کرتے ہیں. اب جیکٹس کی ڈسٹریبیوشن کی بات کروں تو ہم نے پہلی 300 جیکٹ اس سال بھی، ہم 5-6 سال سے دے رہے ہیں، اس سال بھی پہلی 300 جیکٹ میں نے اپنی جیب سے لی. جب ہم نے پرچیز کی تو 200 نے کہا، اور ہم آج 1650-1700 جیکٹ ڈسٹریبیوٹ کر چکے ہیں. تو یہ سسٹم ایسا ہے، جب آپ چیزیں کر رہے ہیں لوگ پھر آپ کے ساتھ والنٹیئر ایڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور یہ جو دسترخوان آپ نے دسترخوان کا کام شروع کیا ہے، اس میں کتنے لوگ کھانا کھاتے ہیں؟ اگر وہ کھانا کھاتے ہیں ادھر سے تو وہ کیا گھر کو بھی لے کر جا سکتے ہیں اپنے، اور جو ان کے گھر کے ممبر ہیں ان کے لیے لے کر جا سکتے ہیں، آپ ان کو دیتے ہیں یا نہیں؟ اچھا، دسترخوان کا بیسیکلی جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک ایسا ہوٹل بنایا ہے، یہ والا ویسے دسترخوان لگا ہوتا ہے، یہاں پر سٹولز آپ نے دیکھے ہوں گے، سٹولز لگے ہوئے ہیں، ٹیبل لگا ہوا ہے. اس طرح وہ لوگ یہاں پر بیٹھتے ہیں، سارے اپنے ٹوکن نمبر سے آتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں. ابھی ہم ٹیک اوے یہاں سے نہیں دیتے، گھر کے لیے نہیں دیتے. اس کے لیے ہم وقتاً فوقتاً کوئی ایسی کیمپین لانچ کرتے رہتے ہیں. جیسے ہم نے ربیع الاول پہ یا رمضان پورا ہم نے ٹیک اوے دیا ہے، تو تقریباً 400 گھروں میں کھانا ڈیلیور کرتے رہے. تو ہماری کوئی 27 لوگوں کی ٹیم جو ہے وہ ایکٹیو رہی ہے. ابھی ہم نے 12 ربیع الاول پہ 12-13 لوگ ایکٹیو رہے ہیں. ویسے یہ دسترخوان پہ ہمارا کانسیپٹ ہے کہ ہم ادھر ہی کھانا کھلاتے ہیں. تقریباً 270 سے 280 لوگ ڈیلی کھانا کھاتے ہیں، اور مینیو ہمارا ڈیلی چینج ہے. ایک فکس مینیو ہم نے بنایا پورے ہفتے کا، جس میں 2 دن بڑا گوشت ہے، 2 دن چکن ہے، 1 دن دال چاول ہے، 1 دن دال ہے، اور 1 دن جو ہے وہ چنے ہیں. تو الحمدللہ ہم لوگ وہ فوڈ دے رہے ہیں اپنے جو یہاں پر مہمان آتے ہیں. میں تو کہتا ہوں اللہ کے مہمان ہیں، وہ کھاتے اپنے نصیب کا ہے. ہم یہاں پر ان کو ایکسٹرا کیا دے سکتے ہیں، وہ عزت ہے جو ان کو ہم دیتے ہیں. ہماری ٹیم کے لوگ گلوز، ماسک، کیپ یوز کرتے ہیں. یہاں پر 5 اسٹار میں بھی کوئی نہیں کرتا آج کل، ٹھیک ہے. جب کووڈ میں تھوڑا سا احتیاط شروع کی تھی، اب بند ہو گئی، لیکن آپ کو یہاں پر جب بھی آئیں گے آپ کو ہماری ٹیم گلوز، ماسک اور کیپ کے ساتھ نظر آئے گی، تاکہ جس کو ہم کھانا سرو کر رہے ہیں اس کو آنر فیل ہو، اس کو پراؤڈ فیل ہو کہ میں کسی اچھی جگہ پہ کھانا کھا رہا ہوں. اچھا سر، آپ نے یہ بہت ہی اچھا کام کرے، اللہ آپ کو اور اس سے زیادہ کامیابیاں عطا کرے. ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. اگر آپ پاکستانی عوام کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. بیسیکلی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کی جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جب وہ دسترخوان پہ بیٹھتے تھے نا، تو وہ مہمانوں کی تلاش میں پہلے ہوتے تھے کہ مہمان آ جائیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے پاس جب ایک صحابی آیا کہ مجھے روزگار میں تنگی ہے، میرے پاس میں بے روزگار ہوں، انہوں نے اس کو بیگ راشن کا نہیں تیار کر کے دیا تھا، انہوں نے اس کو پیسے نہیں دیے کہ جاؤ جا کے کر لو، انہوں نے اس کو عصا اور رسا لے کے دیا تاکہ جائے اور وہ لکڑیاں کاٹے اور اس کو بیچے اور اپنا روزگار کمائے۔ تو ہمیں ان کی لائف سے اتنے میسیجز ملتے ہیں، تو میں سب دوستوں سے گزارش کروں گا کہ ہم لوگوں کو کھڑا کرنے پہ ان کا ساتھ دیں، ایسے کمزور طبقے کو ہاتھ دیں، ان کو اوپر لائیں تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں۔ ہو سکتا ہے کل آنے والے وقت میں جیسے ہمارے پروجیکٹس میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مل کر اب نئے پروجیکٹس لگائے ہیں جن کو ہم نے شروع کر کے دیے تھے، تو وہ آنے والے وقت میں وہ لوگ خود کفیل ہو جائیں۔ تو میرا سب سے گزارش ہے کہ کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس پہ لوگوں کو منتھلی کوئی ایڈ دیں یا کچھ اس طرح۔ ہاں جو یتیم ہے بچے یا کوئی بیوہ ہیں ان کی تو چلو حق بنتا ہے، لیکن جہاں نوجوان ہیں میں کہتا ہوں ان کو کام کروا کے دیں تاکہ وہ اپنے روزگار پر آئیں۔ یہ ہمارے ساتھ عامر فاروق صاحب موجود تھے، تو اگر ہم آپ کا کانٹیکٹ نمبر دے دیں تو کوئی ایشو تو نہیں؟ کوئی مسئلہ نہیں، آپ شیئر کر دیں۔ تو ناظرین اسی ویڈیو کو اختتام کی طرف چلتے ہیں، تو ان کا نمبر ہماری ڈسکرپشن پر موجود ہوگا، آپ وہاں پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور کمنٹ کریے گا، اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اسٹے ہوم، اسٹے سیف۔ اللہ حافظ۔